السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 5 جنرل سائنس اس کا یونٹ نمبر 7 پڑھیں گے، بجلی اور مقناطیسیت، الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم۔ یہاں پہ سب سے پہلے ایٹم کی تعریف بتائی گئی ہے کہ ایٹم کیا ہے۔ تمام مادی اشیاء بہت ہی چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہیں جنہیں جوہر یا ایٹمز کہا جاتا ہے۔ جوہر یا ایٹم مزید چھوٹے ذرات یعنی الیکٹرونز، پروٹونز اور نیوٹرونز وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ پروٹونز پر مثبت چارج ہوتا ہے اور یہ جوہر کے مرکزی حصہ نیوکلس میں پائے جاتے ہیں۔ الیکٹرونز پر منفی چارج ہوتا ہے اور یہ مرکز کے گرد مختلف راستوں پر گردش کرتے ہیں۔ یہ راستے مدار یعنی اوربٹس کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے برقی روح الیکٹرک کرنٹ۔ الیکٹرک کرنٹ کیا ہے؟ کاپر، ایلومینیم اور چاندی سلور سے بنی اشیاء کے مواد کے اندر الیکٹرونز ایک جوہر سے دوسرے جوہر تک حرکت کر سکتے ہیں۔ ان الیکٹرونز کو آزاد الیکٹرونز، فری الیکٹرونز کہا جاتا ہے۔ وہ اس مادہ میں ہر طرف بے ترتیبی سے آزادانہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان الیکٹرونز کا بہاؤ ایک سمت میں کرنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قوت ایک بیٹری کے ذریعے مہیا کی جا سکتی ہے۔ آزاد الیکٹرونز کے بہاؤ کو برقی روح الیکٹرک کرنٹ یا بجلی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ آگے اگر اس کے دونوں سروں کو ایک دھاتی تار کے ذریعے جوڑ دیا جائے تو اس کے مثبت سرا سے منفی سرے کی طرف بذریعہ تار الیکٹرون بہنا شروع کر دیں گے۔ الیکٹرون کا بہاؤ برقی روح کہلاتا ہے۔ تار میں برقی روح کے بہاؤ کو اس کے راستے میں ایک بلب لگا کر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بلب برقی روح کے بہاؤ کی وجہ سے روشن ہو جائے گا۔ یہ امیٹر کی تعریف ہے۔ برقی روح کو ماپنے والا آلہ امیٹر کہلاتا ہے۔ یہ ایک سیل بیٹری دکھائی گئی ہے، اس کے ساتھ جوڑ کر بلب کو روشن کیا گیا ہے۔ یہ امیٹر کی ایک شکل ہے جو الیکٹرک کرنٹ کو ماپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے جی ہمارے پاس برقی راستہ اور اس کے اجزاء، الیکٹریکل سرکٹ اینڈ اٹس کمپوننٹس ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے، برقی روح کے بہاؤ کا راستہ برقی راستہ کہلاتا ہے۔ آگے اس کی چند شکلیں دکھائی گئی ہیں۔ تو اس کو ایک سیل بیٹری کے ساتھ وائر کو جوڑا گیا ہے۔ جو نیوٹرل وائر ہے وہ ڈائریکٹ لیمپ کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو جو اس میں فیز ہے وہ سوئچ سے ہو کر آ رہا ہے تاکہ سوئچ کو آن کرنے کے بعد بلب روشن ہو جائے گا۔ جوڑنے والی تاریں، بلب، چابیاں، سوئچز، بیٹری وغیرہ برقی راستہ الیکٹرک سرکٹ کے اجزاء کہلاتے ہیں۔ برقی روح کو بہنے کے لیے بند برقی راستہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب برقی روح کسی بلب جیسے برقی آلہ سے گزرتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ بلب سے گزرنے کے بعد برقی روح بیٹری کے دوسرے منفی سرے سے داخل ہوتی ہے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس فیوز اور اس کے استعمالات، فیوز اینڈ اٹس یوزز۔ فیوز ایک حفاظتی آلہ ہے جسے برقی روح کے راستے میں لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک پتلی سی دھاتی تار ہوتی ہے جس میں سے برقی روح کی ایک محسوس مقدار گزر سکتی ہے۔ اگر برقی روح کی مقدار محسوس حد سے بڑھ جائے تو فیوز کی تار پگھل جاتی ہے اور برقی راستہ منقطع ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فیوز اڑ گیا ہے۔ اس طرح فیوز ہمارے برقی آلات کو نقصان پہنچنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ برقی روح کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ایک فیوز گزرنے دیتا ہے اس کی ریٹنگ کہلاتی ہے۔ مختلف آلات میں مختلف ریٹنگ کے فیوز استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کل فیوز کی جگہ سرکٹ بریکر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کام بھی فیوز جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ چند ایک شکلیں دکھائی گئی ہیں۔ یہ سرکٹ بریکر، یہ ہے فیوز۔ یہ پہلے جو پرانے زمانے کے بورڈ ہوتے تھے ان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز خراب ہو جائے یا وائر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے تو یہ سرکٹ بریکر کا جو سوئچ ہوتا ہے یہ نیچے گر جاتا ہے اور ساری بجلی بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ حفاظت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ آگے ہے جامد بجلی، اسٹیٹک الیکٹریسٹی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ چارجز دو اقسام کے ہوتے ہیں، یعنی مثبت چارج اور منفی چارج۔ کسی جسم پر مثبت چارج اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اس سے الیکٹرونز
خارج ہوتے ہیں، یعنی منفی چارج کسی جسم پر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اس میں الیکٹرون داخل ہوتے ہیں۔ الیکٹرون کے حصول یا اخراج سے جب کوئی شے چارجڈ ہو جاتی ہے تو اس چارج کو ہم جامد بجلی کہتے ہیں۔ جامد کا مطلب ساکن ہے، اس لیے جامد بجلی سے مراد کسی جسم پر چارج کا ساکن حالت میں ہونا۔ یہ بات بھی ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہے کہ ایک جیسے چارج رکھنے والے اجسام ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں، جبکہ مخالف چارج والے اجسام ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ آگے جامد چارج کیسے بنتے ہیں؟ ہاؤ ڈو اسٹیٹک چارجز بلڈ اپ؟ بعض مادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑنے سے ان میں مثبت اور منفی چارج کے درمیان توازن بگڑ جاتا ہے۔ مثلاً جب پلاسٹک کی کنگھی کو خشک بالوں میں پھیرا جاتا ہے تو بالوں میں سے الیکٹرونز کنگھی میں داخل ہوتے ہیں، اس طرح بالوں پر مثبت چارج اور کنگھی پر منفی چارج جمع ہو جاتا ہے۔ بالوں پر چونکہ ایک جیسے چارج پیدا ہوتے ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں اور الگ الگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کسی چارج شدہ جسم کو تبدیلی جسم جس پر کوئی چارج نہ ہو کے قریب لایا جاتا ہے تو وہ تبدیلی جسم پر مواد اپنے جیسے چارج کو دفع کرتا ہے اور مخالف چارج کو کشش کرتا ہے۔ اس طرح وہ تبدیلی جسم پر بھی چارج انڈیوسڈ کر دیتا ہے۔ تبدیلی جسم پر انڈیوس شدہ چارج اس وقت برقرار رہتا ہے جب تک چارج شدہ جسم کو تبدیلی جسم سے دور نہیں ہٹایا جاتا۔ آگے آسمانی بجلی لائٹننگ۔ آسمانی بجلی کا چمکنا ساکن چارج کے ختم ہونے کی ایک مثال ہے۔ جب بادلوں کے ٹکڑے اپنی حرکت کے دوران ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو ان پر ساکن چارج پیدا ہو جاتا ہے۔ بادلوں کے بار بار ایک دوسرے سے ٹکرانے سے ان پر ساکن چارج کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جب بہت زیادہ مخالف چارج والے بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک بہت بڑی چنگاری پیدا ہوتی ہے اور تھرتھراہٹ کے ساتھ بہت گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے تو آسمان پر بجلی چمکتی ہے۔ تو یہ جو چمکنے کا عمل ہے، جب بادل چمکتے ہیں تو یہ چنگاریاں جو ہوتی ہیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو بہت شور بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو آگے ہے ہمارے پاس برقی مقناطیس، الیکٹرو میگنیٹس۔ برقی روح اور مقناطیسیت میں گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کو جاننے کے لیے ہم درج ذیل سرگرمی کرتے ہیں۔ لوہے کی ایک کیل لیں اور اس کے گرد کاپر کی ناقص موصل مادے سے ڈھانپی ہوئی تار لپیٹ کر ایک لچھا تیار کریں۔ تار کے آزاد سروں کو بیٹری کے سروں کے ساتھ بزریہ چابی جوڑ دیں، جیسا کہ یہ دکھایا گیا ہے۔ چابی کی کو کھلا رکھتے ہوئے لوہے کے کلپس کو کیل کے قریب لے کر آئیں۔ کیل لوہے کے کلپس کو کشش نہیں کرے گا۔ اب چابی کو بند کریں اور لوہے کے کلپس کو کیل کے نزدیک لے کر آئیں اور مشاہدہ کریں کہ کیا عمل ہوتا ہے۔ اب لوہے کے کلپس کیل کے ساتھ چمٹ جائیں گے، جیسا کہ شکل میں پیچھے دکھایا گیا تھا۔ پھر چابی کو کھول دیں اور مشاہدہ کریں کہ اب کیا عمل ہوتا ہے۔ تمام لوہے کے کلپس کیل سے الگ ہو کر گر جائیں گے۔ اس سرگرمی سے آپ کا کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ آگے اس کی ڈیفینیشن ہے۔ جب لوہے کی سلاخ یا کیل کے گرد لچھے کی شکل میں لپٹی ہوئی تار میں سے الیکٹرک کرنٹ بہتی ہے تو لوہے کی سلاخ یا کیل مقناطیس بن جاتی ہے۔ ایسا مقناطیس برقی مقناطیس کہلاتا ہے۔ برقی مقناطیس ایک عارضی مقناطیس ہوتا ہے۔ یہ اس وقت تک مقناطیس رہتا ہے جب تک اس میں سے برقی روح گزرتی رہتی ہے۔ جب برقی روح کا سوئچ آف یعنی بند کر دیا جاتا ہے تو یہ اپنی مقناطیسی خصوصیت کھو دیتا ہے۔ آگے ہے مقناطیسیت کے استعمالات، یوز آف الیکٹرو میگنیٹس۔
برقی مقناطیس لوہا، نکل اور کوبالٹ سے بنی اشیاء کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں برقی مقناطیس کے بے شمار استعمالات ہیں، مثلاً یہ مقناطیسی تالے، سرکٹ بریکرز اور لاؤڈ سپیکرز وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ مقناطیسی کرین، برقی گھنٹی اور برقی موٹرز میں بھی برقی مقناطیس استعمال ہوتے ہیں۔ آگے ہے برقی مقناطیسی کرین، الیکٹرو میگنیٹک کرین۔ برقی مقناطیسی کرین میں ایک طاقتور برقی مقناطیس بھاری کباڑ کو اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کرینز میں برقی مقناطیس کو آن کر کے بھاری کباڑ کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسکریپ کو گرانے کے لیے برقی مقناطیس کو آف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ شکل میں آپ کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس برقی گھنٹی، الیکٹرک بیل۔ برقی گھنٹی میں بھی برقی مقناطیس استعمال ہوتا ہے۔ جب برقی گھنٹی کا سوئچ آن کیا جاتا ہے تو آنی سلاخ کے گرد لپٹے لچھے میں کرنٹ بہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مقناطیس بن جاتا ہے اور لچکدار لوہے کی چھڑی، آئرن سٹرپ جو آرمیچر کہلاتی ہے، کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ یوں آرمیچر سے جڑا ہتھوڑا بیل کو گونگ سے ٹکراتا ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی دوران برقی راستہ ٹوٹ جاتا ہے اور برقی روح کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ اس طرح لچھا برقی مقناطیس نہیں رہتا، جس کی وجہ سے آرمیچر واپس اپنی پوزیشن پر آ کر برقی راستہ کو دوبارہ مکمل کر دیتا ہے اور پہلے والا عمل دوبارہ ہوتا ہے جب تک برقی روح کو آن رکھا جاتا ہے۔ ہتھوڑا بار بار گونگ سے ٹکراتا رہتا ہے۔ نیکسٹ ہے مقناطیسی قطب نما، میگنیٹک کمپاس۔ ہمیں علم ہے کہ قطب نما ایک ایسا آلہ ہے جو ایک آزاد لٹکی ہوئی مقناطیسی سوئی، میگنیٹک نیڈل پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا رخ ہمیشہ شمال اور جنوب کی جانب رہتا ہے، یعنی یہ نارتھ ساؤتھ بتاتی ہے۔ مقناطیسی قطب نما جہاز رانی میں سمت معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قبلہ کا رخ بھی اس کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔